جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا سرکار آپ ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت سارہ پاک بھی آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہیں۔ اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار سفر کرتے کرتے ایک جنگل سے گزرے۔ اس علاقے کا دستور تھا، اس بادشاہ کا حکم تھا، جو بھی جوان لڑکی، جوان خوبصورت عورت وہیں سے گزرتی تھی تو وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، زانی تھا، فاسق و فاجر تھا، اور وہ گزرنے والے مسافر کی عزت پر ہاتھ ڈالا کرتا تھا۔ جب پاک لوگ پاک سفر کرتے ہیں اور پاک گھروں کا ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کا پاک گھرانہ اللہ کی پناہ میں ہویا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا سرکار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر کرتے کرتے جب اس علاقے سے، اس جنگل سے آپ کا گزر ہوا، ان جلاد نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کو ایک جوان ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، جو اس کے ساتھ خاتون ہے وہ بھی حسن و جمال کی ملکہ ہے، بہترین خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی اس خاتون کو دیکھ کر اس جلاد دوڑتا ہوا اپنے بادشاہ وقت کی دربار میں جا پہنچا، عرض کرنے لگا، حضور ایک قافلہ ہے جو 2 لوگوں پر مشتمل ہے اور وہ سفر کر رہا ہے، ان میں ایک عورت ہے، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسن و جمال رکھتی ہے اور لاجواب ٹور رکھتی ہے۔ بادشاہ نے جب اس کے اوصاف کو سنا تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کو اور حضرت سارہ پاک کو، دونوں کو قافلہ اس بادشاہ کی دربار میں پہنچا۔ جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو رب لم یزل خالق و مالک ذہن کے اندر وہ باتیں ڈال دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے، تو وہ ان کا رسم و رواج، اس دنیا کے اس بادشاہ کی یہ کہاوت تھی، اگر عورت کے ساتھ کوئی اس کا بھائی ہوتا اور اس کا عزیز ہوتا تو چھوڑ دیتا، اگر اس کا خامد ہوتا تو اسے قتل کرا دیتا، وہ اپنی تحویل کے اندر رکھ لیتا، اسی کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا۔ بادشاہ کا یہ زندگی کا لے عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے جب ان کے گفتگو کے انداز کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، یہ میری اسلامی روح کے ساتھ یہ میری بہن ہے۔ تو جب یہ بات بتائی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کو اس حالت سے، اس جواب سے انہیں کچھ نہ کہا گیا۔ جب اس عورت کو، حضرت اماں سارہ پاک کو، اس بادشاہ نے اپنی تحویل کے اندر لے لیا تو جب وہ اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں تو اللہ کی یہ بندی، اللہ کے نبی کی گھر والی حضرت سارہ پاک اللہ کی بے کس پناہ کے اندر عرض و گزاری کرتی ہیں اور سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور رب لم یزل نے ان کے تمام حجابات جو آگے حائل تھے، رب نے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر بیٹھ کر سارا مشاہدہ فرما رہے تھے، جس طرح بادشاہ کا عمل تھا، جس طرح بادشاہ کی کیفیت تھی، جو عمل وہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے معاملے کو دیکھا، اور اس معاملے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے دیکھا وہ بادشاہ حضرت سارہ پاک کے قریب آنا چاہتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ پکڑنے سے قاصر، وہ کام کرنے سے قاصر۔ ایک مرتبہ حملہ کیا، وہ اپنی طاقت پر عبور حاصل نہ کر سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار اپنے کمرے میں بیٹھ کر جہاں انہیں بٹھایا گیا تھا انتظار گاہ میں، تو وہ سارے حجابات ہٹا دیے گئے، ساری بات دیکھ رہے تھے ان آنکھوں کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پاک کی طرف وہ بادشاہ پلٹا تو اس کا ہاتھ شل کر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ اس نے کوشش کی
تو پھر حملہ کرنا چاہتا ہے تب بھی وہ کامیاب نہ ہوا، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، منہ سے تھوکے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، حالت غیر ہو گئی۔ وہ بادشاہ بول اٹھا، اے خاتون، اپنے رب کی دربار میں میری لیے دعا کیجئے تاکہ میں سلامتی کی منزلیں طے کروں اور یہ سارے معاملات جو میرے اوپر اس ٹائم نما ہیں، اس ٹائم میں اس کیفیت کے اندر مبتلا ہوں، ان سے میں بری ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ اگر تو ان معاملات سے باز آ جائے تو دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، وعدہ کیا گیا کہ میں نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی تو وہ اصلی حالت کے اندر وہ بادشاہ تندرست ہوا۔ تیسری مرتبہ جب ہاتھ اپنی طرف بڑھایا حضرت سارہ پاک کی طرف تو پھر ہاتھ شل ہو جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت سارہ پاک مسکراتی ہیں، فرماتی ہیں تجھے پتہ نہیں میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہوں، ہم پاک لوگ ہیں، پاک گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، پاک قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ جب بادشاہ نے اس بات کو دیکھا تو اس نے جواباً یہ عرض کی، اے خاتون، ایک اور بھی ہمارے خاتون ہمارے قبضے میں ہے، ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ وہ اپنی منمانی پوری کرنا چاہتے ہیں، تب بھی ہمارا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا، ہم آپ کو بھی بری کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ اس عورت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاتون اما ہاجرہ پاک ہیں جو پہلے سے ان کی تحویل میں تھی، ان کے قبضے کے اندر تھی۔ جب پاک لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو میرا خالق ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنا فضل و کرم بھی فرماتا ہے، ان کو تمام حجابات سے نواز دیتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی دربار میں جب سارہ پاک تشریف لے آتی ہیں، اپنی گواہی، اپنے معاملات کو ظاہر کرنا چاہتی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے فرمایا، اے سارہ، آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں، میرا خالق اتنا غیرت مند ہے، میرا مالک اتنا بہترین ہم سے محبت کرنے والا ہے، اس نے سارے حجابات میرے سے ہٹا دیے، جو تمہارے ساتھ ہوتا رہا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست، میں اپنی آنکھوں سے تمہارے ساتھ وہ ہوتا ہوا معاملہ میں دیکھتا رہا ہوں۔